وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہیں، کبھی 29 ہو جاتے ہیں اور کبھی 30۔ ہاں، اس رمضان میں تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، مستقل یا مسافر ہے
تو اسے رخصت ہے کہ وہ غیر رمضان میں اس کی قضا ادا کر دے، یعنی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی مستقل مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ رمضان کے بعد اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہم اللہ کا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک الملک نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر انشاءاللہ رمضان لکھ دیا ہے۔ ہمارے ہاں معاشی تنگیوں کی وجہ سے اور پریشانیوں کی زیادتی کی وجہ سے ہم رمضان کی وہ برکات نہیں سمیٹ سکتے جو اہل عرب اس کو سمیٹتے۔ ان کے یہاں ایک علیحدہ سے ماحول ہوتا ہے جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، اس قدر وہ خوش ہوتے ہیں لوگ کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی غیر عرب لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں افسوس بہت سے لوگ اس بابرکت مہینے کو آتا ہوا دیکھ کے ان کے چہرے ہی لٹک جاتے ہیں کہ اب سگریٹ کی دکانیں بند ہو جائیں گی، پان شاپ سے ہم پان لے کے نہیں کھا سکیں گے، اب ہم بیہودہ کام چھوڑنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر! یہ بری بری سوچیں اپنا کے ان لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ، اللہ اکبر، شاید ہی کسی کو اندازہ ہو، اور اہل ایمان سمیٹتے بھی ہیں، لپیٹتے بھی ہیں اللہ کی رحمتیں، جھولیاں بھر بھر کے چاند رات تک اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ چاند رات کو اس کی مزدوری بخشش کی شکل میں دے کے کہتا ہے جا بندے تیری پچھلی زندگی کے گناہ میں نے معاف کر۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر دوسری روایت کے اندر فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر تیسری حدیث کے اندر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ تین حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور تینوں میں دو شرطیں لگا دی ہیں۔ جو اس شرط کو سمجھ گیا نا انشاءاللہ تعالی رمضان کی پوری برکتیں لے کے انشاءاللہ تعالی اس رمضان کو رخصت کرے، اور جو ان دو شرائط کو نہیں سمجھتا یاد رکھو وہ رمضان کی فضیلت، اہمیت اور اس کی شان اور اس کی برکات کو حاصل نہیں کر سکے۔ پہلی حدیث میں فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، صلاۃ اللیل تراویح کا قیام کرتا ہے، ایمان کے ساتھ احتساب کرتے ہوئے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری میں کر دیا من صام رمضان، جس نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ احتساب کرتے ہوئے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر تیسری حدیث میں فرمایا جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے۔ دو شرطیں پھر لگا دی کہ دو شرطیں ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ احتساب کرتا ہوا اگر پا لیتا ہے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو شرطیں رکھی ہیں، ایماناً، جاؤ ایمان پڑھ کے دیکھ لو، اگر ایمان ٹھیک نہ ہوا تو اللہ کے ہاں روزے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ آمنت باللہ، میں نے پورا توحید کا اس کے اوپر آپ کے سامنے جمعہ پڑھایا تھا۔ اگر توحید میں مکمل نہیں ہو، توحید میں تمہارے فرق ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے سجدہ، رکوع، منت،
منوتی، نظر، نیاز، سارا کچھ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے لیے دیتے ہو اور روزے رکھتے ہو تو اللہ ایسے روزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے شرط لگا دی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ۔ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ایسے ہی کوئی بات ہے، بس بھوکے پیاسے رہ لیں گے۔ اللہ کی قسم، جب تک ایمان آمنت باللہ، اللہ تیرے اوپر ایمان، تیری توحید کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ اللہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے تیرا حکم مانوں گا، روزے رکھوں گا۔ فرمایا ہاں ایسے شخص کے اللہ پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتے، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر کے روزے رکھنے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری شرط احتساباً، بڑا مشکل کام ہے، اللہ کی قسم بڑا مشکل کام ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا کہ رمضان آئے اپنا محاسبہ کرے، میں نے پورا سال پچھلے رمضان سے اب تک اپنے رب کو کتنا راضی کیا، کتنا میں گنہگار ہوں، کتنی خطائیں کی، کتنے بندوں کا مال کھایا، کس سے میں نے حرام لیا، کس کو میں نے صدقہ خیرات دیا، کس کے ساتھ نیکی کی، کس کے ساتھ برائی کی۔ سارا احتساب کرنے کے بعد اپنے دل کو بڑا کر کے کہے یارو جس سے خطا ہوئی ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے روزے رکھنے۔ کر سکتے ہیں ہم نے سمجھا بس روزے دار کی شان کیا بات ہے، روزے دار کی اس میں کوئی شخص نہیں، اللہ کی قسم روزے دار کی شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں لگا دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ شرطیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے حدیثیں ضرور سنی ہوئی ہوں گی، لیکن میں جس انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے دے۔ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیوں؟ یہ بندہ لالچی ہے، یہ بندہ لالچی ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے جنت چاہیے، تو نے 60 سال گناہ کیے، 80 سال گناہ کیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لے تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ جہنم سے ڈر لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے جا پھر میں نے سارے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے تیرے لیے، اور بول۔ کہتا ہے اللہ میرا دشمن ہے شیطان، فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، جا تیرے لیے میں نے شیطانوں کو بھی جکڑ دیا ہے، تیرا خوف مٹا دیا، تیرا دشمن باندھ دیا، اور جس چیز کی تو طمع کرتا ہے میں نے اس کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو چاہنے والے اب تو آگے بڑھ، اب تو اپنے رب کو راضی کر لے۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کو چاہنے والے اب تو معاف کر دے، اب تو اپنے آپ کو معاف کر دے، برائیوں سے رک جا۔ تیرا خوف مٹا دیا جہنم کے دروازے بند کر کے، اور تیرے دشمن کو باندھ کے جنت کے دروازے کھول کے، اے خیر کے چاہنے والے آ جا اپنے رب کریم کی طرف۔ اور اگر اب بھی کوئی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا تو سن لو کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلے ممبر کی سیڑھی پہ چڑھے بولے آمین، دوسری پہ چڑھے فرمایا آمین، تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمین آمین آمین، فرمایا جبریل آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم آج ایک عام عالم دین جس کے بارے میں ہم سن لے یہ مستجاب الدعوہ ہے، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کی قسم اس پہ چلے جاتے ہیں کہ مولانا شیخ حضرت مولانا مفتی فلاں صاحب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اور یہاں جبریل آئے کھڑے،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے کہا جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اس رمضان کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جبریل نے کہا یا اللہ تو اس کو جہنم میں داخل کر دے، کائنات کے حبیب نے فرمایا آمین۔ اور دوستو یہ عام مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان آیا گیا، یہ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے بھی جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کروا جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کردہ لوگوں کی لسٹوں میں لکھ دے۔ جبریل نے دعا کی، محمد کریم نے آمین کہی، اللہ اکبر۔ ایسا شخص کہاں سے بچے گا پھر؟ اس لیے رمضان کی برکتوں کو سمیٹو، لپیٹو، دن رات ایک کر دو۔ پیارے نبی اپنے آپ کو، اپنی ازواج کو، بال بچوں کو، پوتوں کو کھڑا کر دیتے تھے، دوتوں کو کھڑا کر دیتے تھے، اٹھ جاؤ اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، تسبیحات کرو، دن رات کرو، اپنے آپ کو وقف کر دو۔ اللہ کی قسم آج رو رہے اہل ایمان، رو رہے ہیں اللہ مسجدیں ویران ہو گئی، اللہ ہم ہر سال تیرے گھر آتے تھے، رمضان میں اللہ تراویاں پڑھتے تھے، اللہ تو نے سب کچھ ہمارا بند کر دیا، آج سچی توبہ اس ماہ برکت والے میں کر لو، انشاءاللہ میرا رب سب کھول کے رکھ دے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے، اس میں کوئی رمضان کو خاص نہیں کیا کہ صرف رمضان کے روزے کی فضیلت، بلکہ فرمایا کسی نے ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھا، بعد اللہ اس سے دور کر دے گا جہنم کو، کتنا؟ فرمایا 70 سال اللہ اس بندے سے جہنم کو دور کر دیتا۔ ایک روزہ، اللہ اکبر۔ روزے دار کی شان بڑی ہے اللہ کی قسم، اللہ تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی بخاری مسلم میں آتا ہے، اللہ نے ایک ایسا جنت میں دروازہ رکھا ہے جس کا نام الریان رکھا ہے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا این الصائمون، اور میرے لیے روزے رکھنے والوں کہاں ہو؟ آ جاؤ، تمہارے رب نے جنت میں ایک سپیشل VIP دروازہ رکھا ہے، اور یہ بیشتی دروازہ ہے، بیشتی دروازہ جس میں رب بلائے گا، اللہ اکبر، جس میں داخل ہوگے تو تمہارے اوپر سلام سلام کی بارشیں ہوں گی، ڈنڈوں کی بارش نہیں ہوگی۔ ایسا بیشتی دروازہ جس میں یہ داخل ہوگا جنتی، جنت میں داخل ہوگا روزے دار، جب داخل ہوگا اللہ حکم دے گا اس دروازے کو بند کر دو، یہ میرے بندے میرے روزے دار کے لیے تھا، روزے دار کے لیے تھا، اس کو بند کر دو، آج کے بعد اس دروازے سے اور کوئی عمل کرنے والا داخل نہیں ہو سکے۔ تم VIPs ہو، اللہ کی قسم اللہ کے بڑے محبوب ہو، روزے دارو، جنت کے حقدارو، سن لو، تمہیں بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی۔ صوم کہتے کسے؟ کبھی غور کیا؟ صوم کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے رک جا، رک جا، حرام سے رک جا، گالی دینے سے رک جا، سود کھانے سے رک جا، بے پردگی سے رک جا، گالم گلوچ سے رک جا، لوڈو کھیلنے سے رک جا، کیرم بورڈ کھیلنے سے رک جا، حرام کام کرنے سے رک جا۔ صوم، روزہ، اللہ اکبر، کہاں کھڑے ہو؟ او میرا پیارا روزے دار سن لے، تو اللہ کے لیے حلال تو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اللہ نہیں کھاتا کھانا، نہیں پیتا پانی، یہ پیارے میٹھے فروٹ بھی چھوڑ رہا ہوں، اللہ تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں، اللہ تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن سود نہیں چھوڑوں گا، حرام کھانا نہیں چھوڑوں گا، فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑوں گا، گانے سننا نہیں چھوڑوں گا۔ ارے حلال تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن افطاری کے ٹائم پہلے سگریٹ جلا کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے پانی بعد میں پیوں گا، سگریٹ کا کش پہلے لگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
یہ جس روزے دار کے بارے میں کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے، یہ روزے دار، یہ وہ روزے دار نہیں جو حرام بھی نہیں چھوڑتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم، صحیح الجامع، مسند احمد، طبرانی کبیر، ان سب کے اندر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، قیامت کے روز جب یہ روزے دار آئے گا، روزہ آگے بڑھے گا، اللہ اور روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو سنو، یہ روزہ آگے بڑھے گا، کہے گا اللہ اسے میں نے بھوکا پیاسا رکھا اور اسے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، یہ رک گیا تھا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ یہ رک گیا تھا، حرام چھوڑ دیا تھا اور تیرے حکم پہ اس نے حلال بھی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اے اللہ تو اس کو معاف کر کے جنت دے دے۔ ابھی اس کی سفارش ختم ہوگی، ساتھ ہی قرآن آ جائے گا، کہے گا اللہ یہ رمضان میں مجھے اٹھا کے پڑھتا تھا، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی اللہ تیرا کلام پڑھنے کے لیے، اللہ میں تیرا قرآن، تیرا کلام میں سفارش کرتا ہوں اللہ تو اس کو بخش دے۔ اور جب تیری ماں تجھے چھوڑ جائے گی، جب تیرا باپ تجھے چھوڑ جائے گا، جب تیرا بیٹا بیٹی چھوڑ جائیں گے، تیرے سارے پیارے تجھے چھوڑ جائیں گے، اس وقت رب کا قرآن آئے گا، رمضان کا روزہ آئے گا، سفارش کرے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تم دونوں کی سفارش قبول کی اور اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر۔ ایسا روزے دار مطلوب ہے میرے اللہ کو، صبح فجر پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، ظہر کو اٹھتا ہے پھر عصر پڑھ کے پھر سو جاتا ہے، پھر افطاری کرتا ہے، دکان کھول لیتا ہے، ختم، کوئی تلاوت نہیں، کوئی کچھ نہیں، ذکر اذکار نہیں، کوئی اسپیشل کام نہیں، اور پھر کہتا ہے عید والے دن جناب میں سب سے بڑا جنتی ہوں۔ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبردست، سبحان اللہ، بخاری مسلم میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، دو خوشیاں روزے دار کے لیے۔ پہلی خوشی فرمایا جب یہ روزہ افطار کرتا ہے نا 16 گھنٹے گرمی کے گزارنا، اور یہ کوئی عام کام نہیں روزے دارو، انشاءاللہ تعالی دل چھوٹا نہ کرو، اللہ میرا بڑا غفور الرحیم ہے انشاءاللہ تعالی، تم بڑھ کے دیکھو انشاءاللہ وہ بڑے بڑے خطائیں تمہاری مٹا بھی دے گا، بلکہ ان خطاؤں کو نیکیاں بنا کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ بھی دے گا انشاءاللہ۔ فرمایا جب یہ روزہ کھولتا ہے 16 گھنٹے بعد پانی کا گھونٹ پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا دوسری خوشی کل قیامت کے روز جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ کے انعام پائے گا نا، تو یہ اپنے اس روزے کو یاد کے خوشی کرے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا، خوش ہو جائے گا کہ میں نے دنیا میں روزے رکھے، آج میرے رب نے اتنا نوازا ہے کہ میری خوشی مجھ سے قابو نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ جو روزے رکھ رکھ کے اس کے منہ سے بو آتی ہے نا، بو، جب یہ 8 10 15 روزے گزریں گے، کوئی بھائی سامنے کھڑا ہوگا نا آپ دیکھ لیجئے گا ایک سمیل آتی ہے، کیوں؟ مسلسل میدہ بھوکا رہ رہ کے اس کے اندر جو ہیں جو ہم نے پورا سال بعد احتیاطیاں کی ہوتی ہیں، وہ واپس جب بیک اس کی سمیل نکلتی ہے تو سامنے والا تھوڑا عاجز ہوتا ہے، یار پرے ہو کے کھڑا ہو، لیکن یا رب کریم سبحان اللہ کائنات کے حبیب نے فرمایا یہ جو تمہارے منہ سے روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے نا، اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اتنی کستوری بھی اللہ کو محبوب نہیں، کستوری سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اللہ کے ہاں، اور کستوری بہت مہنگی خوشبو ہے، دنیا میں تقریباً سب سے مہنگی خوشبو وہی۔ اللہ تیرے منہ کی بو بھی
خوشبو جیسی پسند کرتا ہے، کب؟ جب تو روزہ ویسا رکھے گا جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ روزے دار کی بڑی شان ہے۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رمضان میں ایک قاعدہ ہے، ایک عمل کا ثواب اللہ 10 گنا دیتا ہے یا اس کو بڑھا کے 700 گنا تک کر دیتا ہے۔ کتنی کر دیتا ہے؟ یعنی آپ نے کہا نا الف لام میم، عام دنوں میں 10 کے حساب سے 30 مل گئی، اور رمضان میں ضرب 700، ضرب 700، یہ نیکیوں کی عام ترتیب ہے جو حدیث میں ملتی ہے، لیکن روزے دار کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے۔ دیکھو نا، آپ تو نہیں دیکھ رہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی چھپ کے نہیں، یہ کھانے لگتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں، تیرے لیے، اللہ تیرے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جب اس نے میرے لیے، پھر 700 والی گنتی نہیں، اس کا اجر جتنا میں رب چاہوں گا فرشتوں کو بھی نہیں بتاتا، قیامت کے روز اس کے نام اعمال میں لکھ دوں گا، کوئی حساب کتاب نہیں۔ روزے دار کے ساتھ کوئی جمع تفریق، 10 27 700 کوئی ترتیب نہیں، فرمایا جتنی میں رب چاہوں گا اس کو اجر عطا کر دوں گا۔ اس لیے روزے دار کی بڑی شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار، بے شک اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہر افطاری کے وقت اللہ بے شمار لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر افطاری پہ۔ میری آپ کی افطاریاں سبحان اللہ عیاشیاں مارتے ہیں، عیاشیاں، دعا کا موقع ہی نہیں، کہیں پکوڑے سموسے سیب پڑے ہیں، فروٹس پڑے ہیں، جوسز پڑے ہیں، اور جناب اس کے ساتھ شربت پڑے ہیں، کھانے 4 پڑے ہیں، پلاؤ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب روزے کی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، پھٹافٹ کھانے میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک طرف سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جب افطاری کے لیے آتے تو آ کے کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ کوئی کھجور ہے تازہ؟ عرض کرتی نہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں۔ فرماتے کوئی چھوارا، کوئی پرانی کھجور؟ حضرت انس کہتے ہیں وہ کہتی کہ نہیں پرانی کھجور بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہم عیاشیاں کر رہے پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے۔ میں نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، اللہ کی قسم ان کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی پہ قربان ہو جاؤں۔ اگر اللہ سے مانگتے تو اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا، لیکن میرے نبی نے نہیں مانگا۔ اور جب پانی کا گھونٹ پیتے تھے، پانی کا گھونٹ پی کے کہتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ ہم نے روزہ افطار کر لیا، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، انشاءاللہ میرا رب مجھ کو پورا پورا اجر دے گا۔ ہم اس قدر ناشکرے ہو گئے، ہم اس قدر ناشکرے ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے ماں باپ میرے نبی پہ قربان ہو جائے، میری 7 نسلیں میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے، میرے آباء و اجداد میرے نبی کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی پہ قربان ہو جائے، ان کی افطاریاں اس طرح کی، تیری افطاریوں پہ دسترخوان بھرے ہوئے، تو پھر اس رب کریم کو بلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے،
اور اس کے علاوہ دوسری ایک حدیث پہلے وہ سن لو، مسند احمد میں آتی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پڑھ رہا ہو اور اسے موت آ گئی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے دار ہے، روزے دار ہے، عقیدہ پہلے یاد رکھو، توحید والا ہوگا تو بخشش ہوگی ورنہ بخشش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ روزے دار ہے، روزے کی حالت میں مر گیا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص صدقہ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے اور صدقہ کرتے ہوئے مر گیا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ صدقے کرو 10 روپے، نہ کرو 10 لاکھ، سوچنے کی کیا بات ہے؟ جیب سے 5 والا سکہ نکالو، 5 والا، ایسے کو اللہ جتنی تو نے مجھے شان دی ہے، قدر دی ہے، میرے پاس یہی میرا مال ہے، اللہ تیری راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم کائنات کے حبیب نے فرمایا تم ایک کھجور جب صدقہ کرتے ہو اللہ جیسے گھوڑے کے بچے کو پالا جاتا ہے ایسے تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوگے وہ کھجور اللہ احد پہاڑ جتنی صدقہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن خزیمہ ابن حبان کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو رات خواب میں دکھایا گیا، ایک پہاڑی پہ چڑھایا گیا، چیخ و پکار سنی، لوگ چیخ رہے ہیں۔ جب آپ نے غور سے دیکھا الٹے لٹکے ہوئے، یہ ان کی باچھیں یہ چیری ہوئی ہیں، اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزے نہیں رکھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ الفتح الربانی کے اندر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تشریح میں وہ حدیث بھی سن لو کہ سحری لازمی کرنی ہے، یہ نہیں ساری رات لڈو اور سحری ٹائم سو جاؤ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی قسم اتنے دلیر ہو گئے تمہاری روزی روٹی تمہارے دفتر دکانیں بند، پھر یہ شغل لگا رہا ہے، مستیاں کر رہے ہیں۔ سحری کرو، سحری باتیں بہت ساری میں مختصر کرتا ہوں۔ سحری فرمایا باعث برکت ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی بھی پیو سحری ٹائم ضرور پیا کرو۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس ٹائم اللہ سپیشلی ایسے بندے پہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے اور سارے مل کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کر رہے۔ تسارو، سحری لازم کیا کرو، لازم کیا کرو، اللہ نے سحری میں تمہارے لیے برکت رکھ دی ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین مومن کی سحری جو ہے وہ کھجور ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پہ، اللہ اکبر۔ میرا نبی کھجور سے سحری کرتا تھا، کھجور سے، اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ کھا جاتے ہیں اور شام کو پھر بتا رہے ہوتے ہیں آج روزہ بہت لگے، آج روزے نے مت مار دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا اجر ختم ہو گیا، تیرا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ روزہ اس لیے رکھوانا چاہ رہا تھا تو تقوی والا بن جائے، لعلکم تتقون، تتقون صبر والا بن جائے۔ لیکن تو کیا کہہ رہا ہے؟ آج تو مت مار دی روزے نے، آج تو ایسی تیسی کر دی روزے نے، سب ختم ختم۔ اللہ کے پاس نعوذ باللہ کوئی خزانہ کام پڑ گیا جو تمہیں بھوکے رہنے کا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ساری کائنات انسان و حیوان سب مل کے اپنی من پسند کی ڈیمانڈ اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ سب کی ڈیمانڈیں پوری کر دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی چڑیا ایک سمندر سے پانی لے کے اڑ جائے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ وہ تمہیں بھوکا رکھ کے کوئی اپنا مال نہیں بچا رہا، بلکہ کیا؟ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی والا، اور تم کو جنتی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔